جس کو ہم گھر والی کہتے ہیں، جس کو ہم بیوی کہتے ہیں، جس کو ہم اہلیہ کہتے ہیں، بیگم کہتے ہیں، پتنی کہتے ہیں، وائف کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں، گھر کے اندر دروازے کی چوکھٹ کی اگر حیثیت کسی کو حاصل ہے وہ عورت کو حاصل ہے۔ پتہ یہ چلا اگر عورت گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب کہ دروازے کی چوکھٹ گڑبڑ ہے، اور جب دروازے کی چوکھٹ گڑبڑ ہے اس کا مطلب کہ دروازے کی انٹری گڑبڑ ہے، دروازے میں آپ صحیح طریقے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گھر کو اگر بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو گھر کی گھر والی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ مسئلہ بھی سن لیجئے، بہو نے کھانے میں جھول زیادہ کر دیا، نمک زیادہ کر دیا، سسر کو پسند نہیں آیا، ساس کو پسند نہیں آیا، سسر نے کہا بیٹے سے طلاق دے دے، تو بیٹا اتنی بات پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل نے تو طلاق دے دیا، تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اگر باپ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہو تب باپ کے کہنے پہ بیٹا طلاق دے دے گا، ہر باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، ورنہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر ابراہیم کے جیسا باپ ہو، اتنا سمجھدار، اتنا دور اندیش، اتنا دیندار، اتنا ہوشیار، اتنا جینیس، اتنا گہری نظر رکھنے والا، اتنا اللہ والا، تو الگ بات ہے۔ ہر باپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، ہر ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بولے کہ بہو کو طلاق دے دو، بیٹا طلاق دے دے۔ تو شوہر کے گھر کی چوکھٹ ہے بیوی۔ میرے ساتھ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر آپ پنڈال کے اندر موجود ہیں، میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے جب بہو تلاش کرنے جائیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ بہو کتنی خوبصورت ہے، کتنا رنگ گورا ہے، کتنے اچھے خاندان کی ہے، کتنے پیسے والی ہے، کتنا جہیز لے کر کے آئے گی۔ میری پیاری ماں، آپ جب اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرنے جائیں، آپ اپنے گھر کے لیے جب بہو لینے جائیں تو کان کھول کے سن لو، آپ بہو لینے نہیں جا رہی ہیں، آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ لینے جا رہی ہیں، اور چوکھٹ بہت سنبھال کر کے لانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں،